بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کی تلاوت اور ترجمہ کی جا چکی ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں آیت الکرسی کے پہلے دعوے کی دلیلیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اب اس کی تقریباً کل 11-12 دلیلیں ہیں۔ تقریباً ہم لوگ الحمدللہ اب تک 6 دلیلیں سن چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے 7ویں دلیل۔ 7ویں دلیل آیت الکرسی کی وہ آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یعنی کوئی شخص اللہ رب العالمین کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، گھیراؤ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن کے اندر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورۃ الجن کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 26 اور 27۔ وہ غیب کو جاننے والا ہے، عالم الغیب، وہ اشارہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ اللہ رب العالمین غیب کو جاننے والا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا جو بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کے علم میں سے کسی بات پر مطلع نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ خود چاہتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی من رسول کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس رسول کے بارے میں اللہ کی رضا ثابت ہو جائے، یعنی جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، ممکن ہے کہ اس کو کچھ غیب کی باتیں بتا دے۔ لیکن یہاں پر ایک شبہے کا ازالہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے انبیاء آئے ان نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تعلیم دی وہ تعلیم اللہ رب العالمین کے پاس تھی۔ اللہ رب العالمین ان علوم سے واقف تھا۔ انبیاء کبھی کسی زمانے میں اپنے طور پر کوئی بات نہیں پیش کیے جب تک کہ اللہ رب العالمین نے ان تک وہ بات نہ پہنچا دی۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس جو علم تھا وہ غیب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبیوں پر ظاہر کیا، فرشتوں کے ذریعہ، جبریل علیہ السلام کے ذریعہ، وحی کے ذریعہ، الہام کے ذریعہ، خواب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک، اپنے نبیوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے، اور جس سے راضی ہوا اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے۔ کسی کو ڈھیر سارا علم دیتا ہے، کسی کو بہت کم علم دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں۔ اس پر ہم تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ الا من ارتضی میں اللہ رب العالمین نے کسی رسول کا نام خاص نہیں لیا ہے، اللہ کی رضا جس کے بارے میں ثابت ہو جائے، یہ چیز بندوں سے مخفی ہے، اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں الا من ارتضی کہہ کر کے بندوں سے اس چیز کو چھپا رکھا ہے کہ اللہ کس نبی کو جانتا ہے جس کو اپنا علم دیتا ہو۔ اللہ رب العالمین جس نبی کو چاہے، جس نبی سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اللہ تعالیٰ اسی کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ بندوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس نبی کو علم غیب عطا کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں قرآن میں اور بھی بہت سارے دلائل ہیں
ان دلائل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ علم ہے اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی دنیا کا مخلوق، دنیا میں رہنے والا انسان اللہ رب العالمین کے کسی بھی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ احاطہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان اس کو کتنی بھی کوشش کر لے جاننے کی وہ جان نہیں سکتا، اللہ کہ اللہ رب العالمین اس کا علم اس بندے تک پہنچا دے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ اقوام کے واقعات نہیں معلوم تھے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 25 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں، اور ان ناموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے زمانوں کے جو حالات تھے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کا علم کائنات کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس علم کو قرآن کی آیتوں کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے، ہود اور لوط کا قصہ لے لیجئے، شعیب کا قصہ لے لیجئے، اصحاب المدین کا قصہ لے لیجئے، اصحاب الرس کا قصہ لے لیجئے، اور اس طرح سے بے شمار انبیاء ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پوری تخلیق کی کہانی لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے آپ پر قرآن کی آیتیں اتاری، اور اس قرآن کے ذریعہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنا غیب آپ پر ظاہر کیا۔ جس چیز کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان انبیاء کے زمانے طیبہ میں ان دنیا کے اندر تھے کہ وہ اس علم کو جان پاتے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ساری چیزوں کو مخفی رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا تو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی زندگیوں کے کہانیوں کو، ان کے زندگی کے شب و روز کو، ان کے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، ان کے زندگی کے حرام و حلال کو آپ پر واضح کیا، آپ پر ظاہر کی گئی۔ نہیں تو آپ کو کیا پتا تھا کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو کیا پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کیسے آزمائش سے گزرے، فرعون کے ظلم اور استبداد پر کیسے وہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے نجات پائے؟ اس چیز کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنے پاس چھپا رکھا تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو آپ پر اس علم کو ظاہر کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ اللہ رب العالمین کے علم کا کائنات کی کوئی بھی چیز یا پوری کی پوری کائنات مل کر کے احاطہ کرنا چاہے، گننا چاہے، اس کو شمار کرنا چاہے، اس کو اپنے علم میں لانا چاہے، اس کو نہیں لا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو جان ہی نہیں سکتے۔ جہاں پر انسان کا ادراک ختم ہوتا ہے، انسان کے علم کی پہنچ جہاں پر ختم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت چیزوں کی علم رکھتا ہے، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جس کے بارے میں کوئی انسان یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذروں سے واقف ہے، بڑی سی بڑی چیزیں، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے، کیونکہ اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور جس کائنات کو اس نے بنایا ہے، کیا اس کائنات میں رہنے والی چیزوں کو وہ اللہ نہیں جانتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن انسان نہیں جانتے۔ انسان کی علم بہت محدود ہے، اور رب العالمین کا علم بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے، اس کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ انسان کتنا بھی بڑا سوجھ بوجھ رکھ لے، لیکن اللہ رب العالمین کا کتنا علم وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ایک واقعہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے پاس کتنا علم ہے اور اللہ کے بندوں کے پاس کتنا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے ایک بہت دانشمند اور بہت ہی عقل مند، بصیرت اور بصارت سے لبریز، علم کا خزانہ کہے جاتے تھے۔ علم کے بارے میں لوگوں کو آپ کے بارے میں یہ گمان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جتنا علم رکھنے والا کوئی نہیں،
موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی اس چیز کا کہیں ظلم تھا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اندر یہ جو ظلم آ گیا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی جانکار نہیں ہے، آپ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پر آپ سے ایک آدمی سے ملاقات ہوگی، وہ آدمی آپ کو، اس آدمی سے آپ علم سیکھیے، آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ علم کی اتھاہ، علم کی جو ہے مثال کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ اور خضر دونوں سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے سمندر میں اپنا چونچ مارا اور تھوڑی سی پانی لے کر کے وہاں سے نکل گئی۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا، مگر جتنا اس چڑیا کے پھونگے نے سمندر سے پانی کم کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علم کی مثال حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کے علم کی مثال یہ بڑا سمندر ہے، اور ہم لوگوں کی مثال، میری اور تمہاری مثال اس چڑیا کے چونچ میں وہ ایک قطرہ دو قطرہ پانی کے مانند ہے، جس سے اللہ رب العالمین کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہم پوری زندگی 60 سال 70 سال 80 سال 90 2 سال 300 سال کتنا بھی علم سیکھ لیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اس علم جس کی اتھاہ گہرائیوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، صحیح بخاری کتاب العلم باب ما یستحب للعالم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں، حدیث نمبر 122 میں۔ اس حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ رب العالمین کے علم کا کوئی دنیا کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو اپنے انڈر میں نہیں لا سکتا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کتنا جانتا ہوں، یہ اپنی زبان سے کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ جو جانتا ہے نا، انسان کبھی اس کو نہیں جان سکتا۔ اس آیت کے ذریعے سے اس بات کا بھی پتہ ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء جتنے دنیا کے اندر آئے وہ کبھی انہوں نے غیب کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، وہ تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کوئی بات ہم تک پہنچا دے، میں اس کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو 23 سالہ مدت کے اندر جو قرآن کے 30 پاروں کو آپ پر نازل فرمایا، جس میں غیب کا اظہار فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام غیوب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی انبیاء اور رسول کے پاس کسی غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کہ اللہ رب العالمین جس غیب کی انہیں مطلع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی تمام غیبی علوم کو پہنچایا ہے، تمام اسلامی اصولوں کو، ضوابط کو، اوامر کو، نواہی کو اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ جو غیب تھی ہم سے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ظاہر کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک من وعن بلا کسی کم و کاست کے پہنچا دیا۔ پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو علم دیا اس میں کسی کمی بیشی کے کما حقہ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے امتیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی علم سے متعلق کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا وسیع و عریض ہے اور بندوں کا علم کتنا محدود ہے، کتنا محدود ہے۔ آپ سوچ لیں آپ کتنا جانتے ہیں۔ اگر کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ملی ہوئی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، آپ نے خود اسے معلوم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو علم دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ اور بندوں کے علم میں آسمان اور زمین نہیں بلکہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں اور اس کی وسیع و عریض چوڑائی اور لمبائی جس کی ہم تعداد اور شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنا اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے۔ ہم بندوں کے پاس اس کا کسی چیز کے علم نہیں ہے، اور ہم بندے اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، گھیراؤ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنا اللہ جانتا ہے بندے اسے کبھی نہیں جان سکتے۔
اس کے بعد میں 8ویں دلیل، وسع کرسیہ السماوات والارض، بڑی پیاری بات ہے یہ، اور بہت ہی عظیم عقیدہ اس آیت کے ٹکڑے سے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو میں جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس آیت کے ذریعے سے اور اس مسئلے کو ہم کلیئر سمجھ سکتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے پاس ایک کرسی ہے جو آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے، یعنی آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان کامل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اس کی کرسی ہے، اس کا عرش ہے۔ عرش اور کرسی یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق وہ کرسی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق وہ عرش ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اختلاف کیا کہ آسمان و زمین سے جب کرسی بڑی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرسی سے بھی بڑا ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات تمام کائنات سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہوتا ہے دنیا، آسمان اور زمین اور یہاں تک کہ عرش اور کرسی اور جتنی بھی چیزوں کے بارے میں انسان کے تصورات علم جا سکتے ہیں، ان ساری چیزوں سے کہیں بڑی ذات اگر کسی کی ہے تو اللہ رب العالمین کی۔ لیکن ہم بندوں کو یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ہم کسی قسم کا کوئی ملحدانہ عمل صادر نہ کریں، کوئی مشرکانہ عمل عروج نہ دیں، فروغ نہ دیں، بلکہ اپنے آپ کو اسی عقیدے پر قائم رکھیں جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کرسی کہہ کر کے ہمیں عقیدہ دیا کہ اللہ کی کرسی۔ حقیقی معنی اللہ رب العالمین کا کہ اس کے لیے کرسی ہے۔ کرسی کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے اس کے اوپر، کیسے اس کے پیر ہیں، یہ سب چیزوں کی ہم تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے یؤمنون بالغیب، ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کرسی کا ذکر کر دیا تو کرسی کو بھی ہم انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھا گیا ہے، ہم کرسی کو بھی نہیں دیکھے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے حکم پر اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کرسی ہے جو آسمان و زمین سے وسیع و عریض ہے، بس ہمارا ایمان یہی ہے۔ اور سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے۔ انہوں نے کبھی اس بات میں کوئی قرید نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین کی کرسی ہے اور کرسی کیسی ہے، کبھی نہیں قرید کیا، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہے۔ ہمارا بھی ایمان یہی ہونا چاہیے اور یہی اصل میں سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اور جتنے کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اس کے ذریعہ سے یہ کئی ساری چیزوں کی اس کے اندر الہاد کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد اللہ رب العالمین کی سلطنت ہے اور اللہ رب العالمین کی حکومت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی کوئی دلیل کہیں قرآن کے اندر نہیں ملتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ حقیقی معنوں میں کرسی ہے، اس کا مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے یہی ہمیں سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کی کوئی دوسری تعریف نہیں کی ہے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے زمانے کے صحابہ جو ہر معاملات میں قرید کرتے تھے، باریکیوں میں گھستے تھے، صحابہ آپ سے ضرور اس تعلق سے پوچھتے کہ اللہ کے نبی بتلائیے کہ اللہ رب العالمین کی کرسی کیسی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے وسیع کرسیہ السماوات کی آیت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے آمنا و صدقنا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی کرسی ہے اور وہ آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہم تمام لوگوں کو ایک اور بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ جو اللہ اتنے بڑی کرسی کا جو آسمان و زمین سے بڑی ہے، جب اس کا مالک ہے تو وہی ہماری عبادت کا لائق بھی ہے، اس کے علاوہ ہماری عبادت کا لائق کوئی نہیں ہے۔ انسان کا علم بہت محدود ہے اور اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع ہے۔ انسان کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ کہ ہم نے آپ کو بشارت دی ہے ایک ایسے بیٹے کی جس کے پاس علم ہے۔
تو اس علم والے دنیا کے اندر بشارت کے طور پر بہت سارے اولاد آئے. ان اولادوں میں ایک نام آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کا. ان اولادوں میں ایک نام آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ آپ بھی علیم، بہت زیادہ علم والے تھے. اور جتنے انبیاء آئے بہت زیادہ علم اور ادراک والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے علم کا جو پرسنٹیج ہے وہ کوئی بھی نبی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مخلوق حاصل کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن وہ علم انسانی علوم ہے، اور اللہ رب العالمین کے علوم سے سارے انسان کوسوں دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم دیا وہ ایک محدود علم ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع و عریض علم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع و عریض ہے. مخلوق، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ علیم کہہ کر کے اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے اور اپنے بندے کو بھی علیم کہہ رہا ہے، تو پھر دونوں کی صفتیں متشابہ ہوتی ہیں. میں نے ابھی کہا کہ اللہ رب العالمین کا علم لامحدود ہے اور بندوں کا علم محدود ہے، اس لیے دونوں کے علم میں مشابہت نہیں آ سکتی ہے. گرچہ لفظ ایک ہو لیکن اس کے معنی جو ہے الگ الگ ہے. اس لیے کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کے مشابہت علم میں حاصل نہیں کر سکتا ہے، کتنا بھی اسے علم حاصل ہو جائے. دنیا کے بڑے بڑے علم والے گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، تجربہ کار گزرے ہیں، لیکن اس علم تک انہوں نے رسائی حاصل نہیں کر پائی جس علم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین زمین پر کئی حادثات بھیج دیتا ہے، جب بعد میں وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دی لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا. اور ان کا ریسرچ کا آخری مطمع نظر، آخری جو سنٹر آپ جو ہے ریسرچ پوائنٹ ہوتا ہے وہ قرآن ہوتی ہے. اگر قرآن نے صحیح کہہ دیا تو گویا کہ ان کا ریسرچ کامیاب ہو گیا، اور اگر قرآن نے غلط کہہ دیا تو پوری زندگی ریسرچ میں لگا دے، ان کی ریسرچ صحیح نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو علم اپنے بندوں کو دیا ہے وہ محدود علم ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ بہت وسیع و عریض علم ہے، اس علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے 9ویں دلیل آج کے درس کی بہت ہی اہم دلیل ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. ولا یؤودہ، یہ 9ویں دلیل ہے اللہ لا الہ الا ہو کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کا یہ 9ویں دلیل ہے. 9ویں دلیل کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں. ولا یؤودہ حفظہما، ولا اور نہیں ہے، یؤودہ بوجھ روکنے کی طاقت رکھنے والا، حفظہما آسمان اور زمین کی، جسے وہ روک سکے. یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ان بڑی دو طاقتوں کے بوجھ کو سنبھال سکے، جو ان دونوں چیزوں کو اپنی جگہ پر مستقر رکھ سکے، مستحکم رکھ سکے. اللہ رب العالمین اگر اس سے ایک لمحے کے لیے اپنی طاقت کو ہٹا لے تو فوراً دھڑام سے آسمان بھی گرے گا، زمین بھی دھس جائے گی، نہ آسمان اپنی جگہ پر قائم رہے گا اور نہ ہی زمین اپنی جگہ پر قائم رہے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ولا یؤودہ حفظہما کہا کہ نہیں ہے کسی کے اندر طاقت سوائے اللہ رب العالمین کی اس کائنات کو تھامنے کی، روکنے کی، حفاظت کرنے کی. آدھا یعودو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈالنا. مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں ہے. بس سمجھ میں آئی؟ گویا کہ آسمان، تمام مخلوقات آسمان کی، زمین کے اندر کی پائی جانے والی تمام مخلوقات، ان ساری چیزوں کا جو بیلنس ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت میں رکھے ہوئے، اپنی طاقت میں رکھے ہوئے، اپنے اختیار میں رکھے ہوئے، اسی کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے. اور
आदा यऊदु का माना होता है मुशक्कत में डालना, जो है भारी बोझ बनना। अल्लाह ताला इसकी बोझ को किसी इंसान पर नहीं डाला है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको अपने लिए रखा हुआ है, और वही ताकत रखता है जो इस कायनात को थामे हुए है, इस कायनात को रोके हुए है, इस कायनात को मजबूती से पकड़े हुए है, जो अपनी जगह मुस्तकर है, हिल नहीं रही है। अल्लाह ताला चाहे तो इसको झिझोड़ दे, और क़यामत के बिल्कुल करीब में ये मंजर दुनिया देखेगी। अगर कोई बाकी रहेगा तो अपनी निगाहों के सामने देखेगा। इन्ना ज़लज़लत शाअती शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दात। आगे वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह ताला ने सूरह हज की पहली आयत के अंदर इस बात को वादे किया है, इन्ना ज़लज़लत शाअ, कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के झलकियों में, क़यामत के दिन से पहले अल्लाह ताला पूरी दुनिया को झिझोड़ देगा। कोई चीज अपनी जगह पर सही सलामत बाकी नहीं रहेगी, सब तितर बितर हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह से हवाओं में मुंतशिर हो जाएंगे। जमीन अपने लेवल को बराबर हो जाएगी, कहीं से आपको ऊंच नीच नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एक शराब की तरह से आपको पूरा जमीन दिखाई देगा। जमीन बदल दी जाएगी, आसमान बदल दिया जाएगा, और इन चीजों को जो आज कायम किया हुआ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, जो इस बात पर कादिर है, जो इस कायनात को थामे हुए है, और उसे जर्रा बराबर भी थकन, जर्रा बराबर भी उसे कमजोरी महसूस नहीं हो रही। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, और इन दोनों को थामने पर उसे कोई भी थकावट महसूस नहीं हो रही, कोई मुशक्कत महसूस नहीं हो रही, कोई तकलीफ उसे नहीं पहुंच रही है। और उसके बाद में जब ये बात हमको समझ में आ गई, इतनी बड़ी ताकत का मालिक वो है, तो वही हमारा हकीकी माबूद भी है, माबूद ही है, उसके अलावा कोई हमारा माबूद नहीं। उसके बाद में 10वीं और 11वीं दलील मुख्तसरन ये, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम, बहुत ही प्यारी आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर, इस टुकड़े के अंदर अपने दो अजीम सिफतों का तज़किरा किया है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, वही आला तरीन है, वही अलीम है, तमाम चीजों का इल्म रखने वाला। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदीम सिफत हमारे सामने, एक अली और एक अदीम, दो चीजें आ गई हैं, तो हमको इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। अली बुलंदी और अजमत के माने में आता है, जिसकी कोई इंतहा ना हो। अल्लाह ताला इतना बुलंद है जिस बुलंदी के बाद कोई चीज ना हो, और मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुलंदी और अजमत के मुकाबले में कुछ भी हैसियत नहीं रखती। इसलिए इबादत के लायक वही बुलंद तरीन खालिक, जो पूरी कायनात का रब्बुल आलमीन है, वही है। उसके अलावा कोई और जात नहीं है जिसकी हम इबादत करें। आखिर में इस आयत में मौजूद एक नुक्ता की तरफ इशारा करना बहुत जरूरी है कि आयत बारी ताला के नाम अल्लाह से शुरू हुई, अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह से शुरू हुई है। ये नाम तमाम सिफात का जामे है। जितने सिफात हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अब तक तकरीबन पढ़े हैं, इस आयत के अंदर 11 दलाइल, या यूं कह लीजिए 12 दलाइल जो हमने जाने हैं, उसमें सबसे आला सिफत अल्लाह, सबसे आला नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की लफ्ज़ अल्लाह है। अल्लाह ये वाहिद का कलिमा है, इसकी कोई जमा नहीं है। आप दुनिया के तमाम मखलूक़ात को देख लो, जो जिसको लोग अपना आज खालिक बना के बैठे हैं, अपना माबूद बना के बैठे हैं, उनकी जमा आती है, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह एक वाहिद ऐसा जुमला है, ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा सेंटेंस है जिसका कोई प्लूरल वर्ड नहीं आता है। ये हमेशा सिंगुलर है, और क़यामत तक ये सिंगुलर रहेगा, और हमेशा सिंगुलर रहेगा। अल्लाह लफ्ज़ का कोई जमा नहीं है। और इसी तरह से जिसकी जमा ना हो, जिसकी तस्निया ना हो, वो हमेशा अकेला ही रहता है। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की जबरदस्त दलील है। अगर इस नुक्ते को भी शामिल कर लें तो समझ लो कि हम
اس دعوے کی کل 12 دلیل سمجھ لیں گے تو گویا کہ سمجھ میں ہماری آیا کہ آج دنیا کے اندر جتنے معبودان ہیں، دیوی ہیں، دیوتا ہیں، گاڈس ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ سب چیزوں کے جماعت ہیں، لیکن اللہ ایک ایسا کلمہ ہے اس کی کوئی جمع نہیں۔ یہ مختصر سی بات تھی آیت الکرسی کے فضیلت اور اس کے دعویٰ اور پھر اس کی دلیل میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ ہی کائنات کا مالک، مربی، منتظم، خالق، رازق ہے، وہی ہماری عبادت کا لائق ہے، اس کے علاوہ ہماری عبادت، ہماری جو ہے ہمارا ملجا اور ماوا کوئی نہیں ہے۔ وہی سب کچھ ہمارا، وہی سب کچھ ہے، وہی کائنات کا سروے سروا ہے، وہی کائنات کا خالق مالک۔ ہم تمام بندوں کو اسی کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر لمحہ ہمیں تجھے تیری بندگی کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی ہماری کوئی گزارش ہو تو تجھ سے ہو، جب بھی ہمارے دستے سوال اٹھیں تو تیرے سامنے اٹھیں، جب بھی ہماری زبان کھلے تو تیرے سامنے کھلیں۔ اللہ تیرے علاوہ نہ کسی کو کوئی دینے والا ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی رحم کرنے والا ہے، نہ ہی تیرے علاوہ کوئی کسی کی مغفرت کرنے والا۔ اے اللہ ہم دنیا کے تیرے بندے، گنہگار، عاصی، نافرمان، تمام قسم کے گناہوں کے مجموعہ ہے۔ اللہ تو ہمارے بھولے بسرے گناہوں کو اور نیکیوں کو جانتا ہے۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ ہماری نیکیوں کو دوبارہ کر ثواب میں، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر جب تک جینے جاگنے کی توفیق دے، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی، تیری بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ جب فرمائے تو حسن خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔